امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے یعنی قوت اور طاقت سے روک دے، برائی کو ختم کر دے، اس کو مٹا دے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو زبان سے اس کی مذمت کرے، اس کو روکنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے کم از کم اس کو برا جانتے ہوئے اس سے علیحدگی اختیار کر لے، اور پھر اس کے لیے وہ منصوبہ بندی کرے، وہ سوچ بچار کرے، وہ غور و فکر کرے کہ کس طریقے سے ان برائیوں کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر ہم ایک چیز کے اوپر غور کریں گے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکَرًا، جب تم میں سے کوئی کسی منکر کو دیکھے، تو منکرات تو بہت سارے ہیں، اللہ کی ساری نافرمانیاں جو منکرات میں آتی ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ منکرات کے درجات ہیں، شرک، کفر، نفاق، یقیناً بڑے بڑے منکرات ہیں، لیکن میں اس وقت جس منکر کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ منکر ہے وہ طاغوتی نظام، یعنی وہ کافرانہ، ظالمانہ اور غیر منصفانہ نظام زندگی جس کے ذریعے سے ایسے حکمران سروں پہ مسلط ہو جاتے ہیں یا ہیں جنہوں نے اللہ کی حاکمیت پہ غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، اور اللہ کی حاکمیت سے وہ پوری طرح بغاوت کر کے نظام زندگی کو سیکولر جو ہے وہ نظام کے ذریعے سے، لادینیت کے ذریعے سے اور ظلم اور زیادتی کے ذریعے سے قوانین بنا رہے ہیں، اور ان قوانین کو بندوں کے اوپر نافذ کر رہے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے مضبوط سہارا تھام لیا۔ تو طاغوت ہر وہ قوت اور طاقت ہے جو بندوں سے اپنی بندگی کراتا ہے یا اس پہ راضی اور خوش ہے غیر اللہ کی بندگی اور غلامی اور غیر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا حاکم ہے، مالک ہے، فرمان روا ہے، الا لہ الخلق والامر، اسی رب کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کے قوانین دنیا کے اندر نافذ کیے جائیں۔ اب مسلمانوں میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو عملاً اللہ کی زمین کے اوپر نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حزب اللہ قرار دیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ یہ اللہ کی پارٹی ہیں، اللہ کی جماعت ہیں، کہ یہ اللہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کی حاکمیت عملاً قائم ہو جائے، اس کا قانون نافذ ہو، قرآن زندگی کا دستور العمل بن جائے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اس راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اس دین کا راستہ روکتے ہیں، اسلامی نظام زندگی ان کے لیے موت ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حزب الشیطان قرار دیا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر جہاں حزب اللہ کا ذکر ہے وہاں حزب الشیطان کا ذکر بھی ہے، یعنی یہ شیطان کی پارٹی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے خلاف جو نظام ہے، اس کی مخالفت میں جو نظام ہے کہ اللہ کی حاکمیت کے اوپر غاصبانہ قبضہ جما کر خود ساختہ قوانین دنیا کے اندر نافذ کیے جائیں، تو یہ شیطان کا راستہ ہے اور یہ شیطان کی پیروی ہے۔ اب ایک تیسرا گروہ بھی انسانوں کے درمیان ہوتا ہے اور اس کو حزب المنافقین کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو بظاہر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں۔ غیر جانبداری کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام اور کفر کی جب جنگ ہو، حق اور باطل کا جب معرکہ درپیش ہو، تو قرآن مجید اٹھا کر آپ پڑھیے، غیر جانبداری کوئی چیز نہیں ہے، وہ بالکل منافقانہ طرز عمل ہوتا ہے غیر جانبداری والا۔ یا تو آپ حق کی حمایت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، اگر نہیں تو پھر اس کی مخالفت کا جو راستہ ہے یا غیر جانبداری کا راستہ ہے تو اس کی جو ہے اس کا سارا فائدہ جو ہے وہ اسی گروہ کو پہنچتا ہے جو حق کا مخالف ہے اور اس کو دنیا کے اندر عملی نفاذ کو جو وہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو محترم سامعین کرام، ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا ضرور جائزہ لینا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کس پارٹی اور کس جماعت میں شامل رہنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ انفرادی طور پر تو انسانی زندگی کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، لازماً ہر بندہ کسی نہ کسی گروہ اور کسی نہ کسی اجتماعیت کے ساتھ رہتا ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میرا تعلق حزب اللہ سے ہے، حزب الشیطان سے ہے یا حزب المنافقین سے ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حزب اللہ کے اندر شامل ہونے اور اللہ کے دین کو دنیا کے اندر
غالب کرنے کے لیے جو جد و جہد ہو رہی ہے ان لوگوں کا ساتھ دینے اور انہی کے ساتھ جینے مرنے کی اللہ مجھے توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی